السلام علیکم جی۔ پی ایم ایل این جو ہے اپنی اسٹریٹجی بنایا ہوا ہے اور مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی تو جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مسٹ ہو گئی ہے، اور ڈار صاحب کے متعلق بھی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک پہلا فیز تھا، یعنی کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے جو پہلا فیز تھا، اس کو میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم کے ساتھ نکالا۔ بہت ساری غلطیاں کی، لیکن مین جو کام تھا وہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا، جس کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی طرف سے کہ اچھا ہم اس عمران خان کی حکومت کو گراتے ہیں اور ہم اب میدان میں اترتے ہیں۔ اس لیے کہ بار بار میں ایک بات کو دہراتا ہوں جو کہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی کہ اگست 2021 کے اندر میاں نواز شریف کو وہ تمام ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ ستمبر میں اگست میں رابطے ہوئے تھے بالکل اگست کے آخر میں، اور سپٹمبر میں میاں نواز شریف کو وہ تمام ایویڈنسز دیے گئے تھے، پھر اس کی تصدیق ہوئی، پھر دسمبر میں جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ ستمبر سے لگائیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس معاملے کو کرتے ہیں، اب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور ہماری سیاست جانے، آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ معاملات ہوئے تھے، جو بھی تھے پردہ پردہ ہی رہے۔ اچھا، سب کچھ ہو گیا، لیکن شرارتیں جاری ہیں، سٹل شرارتیں جاری ہیں، صرف اور صرف جو ہے نا، سیاست سے میں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن جو شرارتیں ہیں یا اس کو کہہ لیں کہ چلاکیاں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اچھا، پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ حالات پر قابو پایا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابیاں کیا کیا ہوئی ہیں۔ خارجی سطح پر اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں، صرف بلاول نہیں ہے، پوری ٹیم موجود ہے۔ پی ایم ایل این کا جتنا یہ آپ کہہ لیں کہ جتنا ڈپلومیٹک گروپ ہے، یہ سارا سپورٹ کر رہا ہے اور سب مل کے چل رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، اتنی ملاقاتیں تو 3 سال اور 8 ماہ کی عمران خان کی پوری قیادت میں نہیں ہوئی، پوری اس دور میں نہیں ہوئی، جتنی امپورٹنٹ ایجنسیاں نا یہ 3-4 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہیں، رابطے ہوئے ہیں۔ جبکہ ان 4 ماہ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اپریل سے لے کے ابھی تک دنیا کے اندر اکانومی جو ہے وہ انتہا درجے کی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور وجہ یوکرائن کی جنگ۔ یوکرائن کی جنگ کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے نا دگرگوں ہے۔ پورے یورپ اور امریکہ شدید ترین کرائسس کے اندر ہے، گیس اور انرجی جتنی جو ہے نا متاثر ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جنگ کس طرح کی جاری ہے۔ ایک وہ ٹیم ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ پاکستان ہمارا جنگل ہے، ہم یہاں پہ شکار کریں، ہم بس ننگ دھڑنگ ناچیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری وہ ٹیم ہے جو پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جنہوں نے ہمیشہ آ کر پاکستان کی خدمت کی، لیکن اب یہ حالات بن گئے ہیں کہ میڈیا جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہوا ہے، اور میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر کنورٹ ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا ایشو بنا ہے۔ اور ایشو کس کے لیے بنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو کہ خبروں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ تو اب معاملات، کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان کی جو ٹیم ہے، وہ نام عمران خان کا ہے، نام عمران خان کا ہے، کہا جاتا ہے کہ 6 کروڑ روپے پاکستانی پر ڈے کے حساب سے وہ کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ جو دونوں ٹیمیں، یعنی کہ وہ یہودی طاقتیں اور وہ احمدی، تمام جو انسان فنڈز، وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ دونوں طاقتیں ہیں کہ جو پر منتھ جو ایوری انکم ہوتی ہے اس کے اندر سے ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے۔ اگر ایک احمدی یا مرزائی جن کو ہم کہتے ہیں، مہینے کی جو اس کی تنخواہ ملتی ہے نا، لیٹ سپوز کسی کو 1 لاکھ روپے ملتی ہے، تو اس کا 17% وہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو جمع کراتا ہے۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کے لیے کر لیں، 14% ہے یا 17% ہے، ایگزیکٹلی میں مطلب مجھے بھول رہا۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ پورا ہو یا نہ ہو، اس نے اپنی انکم میں سے جو لیٹ سپوز اگر کوئی کسان ہے وہ سال میں 2 یا 3 فصلیں لے رہا ہے، تو ہر فصل کا 17% جو ہے نا
اخراجات نکالنے کے بعد جو اس کو بچ رہا ہے وہ جمع کرائے گا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور جب کوئی جاب کر رہا ہے تو اس نے یہ جمع کرانا ہے. تو یہ چیز جو ان سے نا بالکل واضح ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو یہودیوں کا نظام ہے، جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بھی ایک ایسا ہی نظام ہے. ایک سرٹن اماؤنٹ جو ان سے جاری تھے ہر ایک کی جانی ہوتی ہے، اور ان کی اس سے بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کینیڈا، امریکہ، پورے یورپ کے اندر جو مین ان کی طاقت کا مرکز ہے، وہاں پہ قوانین میں یہ موجود ہے کہ جو آپ اپنے مذہب کو کی جو ہوتی ہیں ان کو دیں تو اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو یہ اپنے سنیگاہ کو دیتے ہیں. یہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ سب دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو انسیاں نا انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں کہ آج کل تو وہ جنگیں نہیں ہیں کہ میزائل مارو، فائٹر پلین جا رہے ہیں، شپ جا رہے ہیں، وہ تو ایک ٹائٹل سا رہ گیا. معاملات تو یہ رہ گئے ہیں کہ جو ناسور گندا اور جو دشمن ہے اسٹیٹ کا اس کو اوپر لے آؤ. دیٹس اٹ. کام عمران خان نے آنے کے بعد کیا کیا اب آپ دیکھیں. یعنی کہ ہم یہ آتے تھے مسلسل بطور وزیر اعظم پاکستان پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتا ہے. اتنی سفارتکاری پاکستان دشمنی میں انڈیا نہیں کر سکا، اسرائیل نہیں کر سکا جتنی عمران خان نے بذات خود کی ہے اور اس کی ٹیم نے کی ہے. کہ پاکستان میں چور ہیں، ڈکیت ہیں، منی لانڈرنگ ہے، یہاں پہ تباہی پھری ہوئی ہے، نظام درم برم ہے، پولیٹیکلی جو ان سے پاکستان بالکل فیل ہو چکا ہوا ہے. یہ کون کر رہا تھا؟ اور یہ کوئی ڈھک چھپ کے تو نہیں کر رہا تھا، یہ جہاں جاتا تھا تماشا لگا کے آتا تھا. یہ عمران خان کے کام ہے. لیکن آج سوچنے کا جو وقت آ گیا ہے یا جو بات کرنے کا آ گیا ہے کہ وہ ہمارے اداروں کے اندر وہ کون سی گندی کالی بھیڑیں ہیں جو ہر صورت میں اس کو پناہ دیتی ہیں، ہر اس کے جرم پہ پردہ ڈالتی ہیں اور کھل کر سامنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ اس کو پتہ نہیں تھا، یہ بے گناہ ہے، یہ بچہ ہے. وہ کون ہے؟ اس کے گناہ سارے معاف ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ تو اس کی نادانشتگی ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ کون ہے لوگ؟ کیا وہ بچے ہیں؟ دیکھیں کوئی باغ لگتا ہے نا، اس کے اندر سے مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گندی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، جو خاردار جو ہوتی ہیں، جو ماحول کی دشمن جو گندی روحیں ہوتی ہیں ان کو نکال کے باہر کرے، اور جو صحت افزا اور خوبصورت اور بہترین ہوتی ہیں، جو انسان دوست ہوتی ہیں، ان کو پروان چڑھائے، جو آکسیجن دیتی ہیں، جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، جن کے ساتھ انسان رہ جاتا ہے. یہ جو کانٹے دار اور جو کینسر ہوتا ہے اس کو دور کرے. یہاں پر الٹ نظام ہے. یہاں پر وہ بدکار روحیں جو اس معاشرے کی دشمن ہے، جو پاکستان کی دشمن ہے، ان کو تو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے. اور جو اس باغ کے لیے بہتر کرتی ہیں، جو میاں نواز شریف جیسے لوگ ہیں، ان کے اوپر ایسے بدنما داغ لگائے جاتے ہیں. اس ہاک ڈار جیسے بندے کو کہا جاتا ہے اس شخص نے 20 سال سے ٹیکس نہیں جمع کرایا، اگلا کاپیاں ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہے، وہ سسٹم میں دکھا رہا ہے. عدالت میں وہ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور آج تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیف جسٹس کا جو از خود کا اختیار ہوتا ہے، یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ اسی چیز کو وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا کیسے تحفظ دیا جا رہا ہے. میں چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سسٹم ہے، وہ کون سا سسٹم ہے. کیا پاکستان کے اندر احتساب اور بات کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو میڈیا کے اندر ہیں، جو وہ لوگ جو پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کی پاکستان کی ایسی تیسی پھیرے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو ہر قسم کا جو انسان سہولت حاصل ہے. جو صحافی ہیں، جو ایسے صحافیوں کے نام پہ کالی بھیڑیں، ان کے لیے تو سب. لیکن جو اصل صحافی ہیں، جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو ڈٹ کے بات کرتے ہیں، جو حقیقت سامنے لے کے آتے ہیں، ان کی ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے. ان کو چینلز میں جگہ نہیں مل رہی، آج بھی نہیں جگہ مل رہی. یعنی کہ وہ ٹیم جو اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آئی ہوئی ہے، ابھی تک اس ٹیم کو کام کرنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اس وقت جو اچھی بات بن گئی ہے نا، وہ یہ بن گئی ہے کہ اب راستے دو ہی ہیں، یا تباہی ہے یا بہتری ہے، درمیان کا راستہ نہیں. وہ
ہائیبریڈ پروگرام اب چل نہیں سکتا، اس لیے کہ وقت گزر گیا. اور یہ جو عمران خان صاحب جس سازش میں لگے ہوئے تھے، اور حالانکہ وہ خام خیالی تھی، وہ ایک پروجیکٹ تھا، وہ نام کے ساتھ برانڈڈ ایک آئی تھی ڈاکٹرائن، یہ اس کا سارا حصہ تھا. اب ایک آدھے کے اوپر جو ہے نا جرم ڈال کے اور اس بیچارے کو جو ہے نا رگڑا نکال گیا، وہ بھی مچل رہا ہے. تو میں کسی کی اچھائی اور برائی نہیں کر رہا، لیکن یار اس نے جو کیا تھا وہ ایسے، جیسے یہ مصطفیٰ کمال ہے ایم کیو ایم کا، وہ میئر بنا تھا وہاں کا، یا کہ جو بھی مطلب بنا تھا، اور اس نے جو کچھ بھی کام کیے تھے تو وہ ایم کیو ایم کی بیس پر کیے تھے. اگر وہ یہ کہتا تھا یہاں سے سڑک بننی ہے اور وہاں پہ بستی ہے بنی ہوئی، تو یہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ٹیم جاتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے 2 دن کا ہے تمہارے پاس ٹائم کہ تم اٹھا لو اپنا سامان، یا جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جو نکال سکتے ہو نکال لو، تم میں ہمت ہے تو تم اینٹیں بھی اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے، اس کچی بستی سے یہاں پہ سڑک بننی ہے، ورنہ تو تم اپنی لاشیں بھی اٹھاؤ گے، یا پچھلے آگے تمہاری لاشیں بھی اٹھائیں گے اور اس کے بھی ہم پیسے چارج کریں گے. تو وہ سڑکیں اس طریقے سے بنتی تھی. تو مصطفیٰ کمال کی کمال نہیں تھا، کمال کسی اور کا تھا. تو وہ اپنے گلے میں جو تھا نا سیرے ڈالتا رہتا، تو ڈال لے بھائی. تو اسی طریقے سے جو تھا نا پاکستان کے اندر عمران خان نہیں ہے، پیچھے کچھ اور چکر ہے. بہرحال اب جو تھا نا بھید کھلتے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.